میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جہاں عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں والا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، جس ماہ کے اندر ایسے لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جہاں پر اس کے آنے پر مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، وہیں پر اگر تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اسی ماہ کے اندر امت مسلمہ کی ایسی شخصیات اٹھا لی گئی کہ شاید جن کا نعم البدل آج تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ وہیں پر ایسے واقعات اس مہینہ میں رونما ہوئے کہ جن کو سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اسی ماہ کے اندر غزوہ بدر جیسا عظیم معرکہ رونما ہوا تھا۔ 17 رمضان المبارک 313 کا لشکر کہ جن کے پاس سواریاں بھی پوری نہ تھی، جن کے پاس تلواریں بھی پوری نہ تھی، جن کے پاس اسلحہ مکمل نہ تھا، 1000 کے لشکر سے لڑنے چلے گئے تھے۔ اور یہ ایسی جنگ تھی، صبح کو جنگ ہونا تھی، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ پوری روئے زمین پر تیرا نام لینے والی صرف یہی 313 کی جماعت ہے۔ ہاں، اب تو اربوں میں ہے مسلمان، تب صرف 313 تھے ٹوٹل جو آپ کے ساتھ تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ صبح کو اس 313 نے دشمن کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ دین تیرا ہے، تو نے چلانا ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو افراد کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کے درجہ میں کہتا ہوں، اگر یہ 313 کا لشکر نہ رہا تو رہتی دنیا تک اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوا، دنیا نے وہ منظر دیکھے، وقت نہیں، اس پر پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اسی مہینہ میں آپ کی لاڈلی زوجہ، آپ کی پیاری زوجہ کہ جن سے نکاح سے پہلے 3 دفعہ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے ریشم کے کپڑا میں آپ کی تصویر لپیٹ کر حضور کے پاس لائے، حضور اس خاتون کو پسند کیجئے، اس کا نکاح آپ سے ہونے والا ہے۔ اللہ نے آسمانوں پر اس عورت سے آپ کا نکاح کا ارادہ کر لیا ہے، آپ کا اس سے نکاح ہوگا، یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ، آخرت میں بھی آپ کی زوجہ۔ اس زوجہ محترمہ کا نام، اس اماں کا نام اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جن کا نکاح آسمانوں پر ہوا، کہ جن کی منگنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے کرائی ہے۔
ان کی وفات بھی 17 رمضان کو ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ اسی ماہ میں آپ کے لاڈلے شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہے، جن کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے 2 شہزادے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ جو حسن و حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ محمد سے محبت کرے گا، جو مجھ محمد سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ اور پھر فرمایا جو حسن و حسین سے بغض رکھے گا گویا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا گویا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ ہاں، اسی ماہ میں آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہے، جن کو آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ تکلیف میں تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی لیٹتے تھے، کبھی پانی کے چھینٹے اپنے اوپر ڈالتے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ قریب آئی اور کہنے لگی یا ابا، میرے ابا کی تکلیف بہت سخت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، یہ آپ کے ابا کی دنیا کی آخری تکلیف ہے، اس کے بعد کبھی محمد کو تکلیف نہیں ہونی ہے، کبھی غمزدہ نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ تھا اب آپ کے ابا اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، آپ نے پھر قریب کیا اور فرمایا میری بیٹی پریشان نہ ہو، آپ کے ابا کے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گا میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ لکھا ہے روایات میں کہ آپ کی وفات کے صرف 6 ماہ بعد اماں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ آج کا میرا موضوع آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج 9 رمضان المبارک ہے، 10 رمضان المبارک کو ان کی وفات مبارکہ ہے۔ دنیا میں لوگ مدر ڈے مناتے ہیں، ماؤں کے دن پھول پیش کیے جاتے ہیں، ماؤں کے نام اشعار کہے جاتے ہیں، غزلیں کہی جاتی ہیں، ماؤں کو سلام پیش کیے جاتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، اگر مدر ڈے منانا ہے تو اس ماں کا منایا جائے جس کو خاتون اول کا لقب ملا، جن کو فاطمہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے لوگوں، مجھ پر جو لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ہیں ان کا کوئی مجھ پر احسان نہیں ہے، انہوں نے بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا عروج تھا، مسلمانوں کی حکومت جہاں مدینہ میں تھی وہی مکہ میں قائم ہو چکی تھی۔ فتح مکہ کے بعد اسلام لانا بہت آسان تھا، کوئی اسلام لا رہا تھا اپنے مفاد کے لیے کہ مجھے حکومت ملے گی، کوئی اسلام لا رہا تھا اپنے مفاد کے لیے کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے گا، کوئی اسلام لا رہا تھا کہ میری جان بخشی ہو جائے گی۔ اصل اسلام تو وہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تنہا کوہ صفا میں چڑھ کے کہہ رہے تھے کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسے وقت میں آپ کے سگے چچا ابو لہب نے بھی کہا تھا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، پرائے تو پرائے ہوتے ہیں، پرائے گالیاں دے پتھر مارے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، تکلیف تو بندے کو تب ہوتی ہے جب باپ کلہڑا چلانے والے اپنے ہوں، جب گھر سے ہی دشمن بن جائے۔ آپ کے سگے چچا ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تو نے ہمیں اسی کام کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے کہ ہم تیری بات کو مان لے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے۔
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور پتھر اٹھا کر آپ کی طرف مارا۔ ایسے وقت میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دعوت دی، آپ نے بھی فرمایا تھا ابا سے مشورہ کروں گا پھر اسلام لاؤں گا۔ ایسے وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تلوار اٹھا کر باہر آ گئے تھے کہ اس محمد کا سر قلم کر کے بیٹھوں گا۔ ہاں، جب اسلام لانا اپنے آپ کو موت کے سامنے پیش کرنا تھا، جب اسلام لانا اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر چلنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں اگر کسی نے میرا ساتھ دیا ہے تو خدیجہ بنت خویلد ہے، کہ جن کو میں نے کہا میں اللہ کا نبی بن چکا، آپ نے نہیں پوچھا دلائل لاؤ، ثبوت لاؤ، بلا چو چرا کے آپ نے آپ پر اسلام لائی اور کلمہ پڑھا۔ میں بتاؤں آپ کو خدیجہ کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے، آج کل دو چار پیسے عورتوں کے پاس آ جائے نا بڑی اکڑتی ہے، اور اگر خاوند نچلے درجے کا مل جائے تو خاوند کو جینے نہیں دیتی ہے، تان و تشریح کرتی رہتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت اگر سید خاندان سے بھی ہو، عورت امیر خاندان سے ہو، شوہر جیسے چاہے نچلے طبقے کا ہو، تب بھی اس پر شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ حضرت فاطمہ بنت خویلد وہ خاتون ہے کہ جن کا کاروبار ملکوں میں ہوا کرتا تھا۔ روایات میں لکھا ہے کہ آپ کی جو قلاتیں لگا کرتی تھی، اس کی جو تنابیں ہوتی تھی وہ چاندی کی ہوتی تھی اور اس کی میخیں سونے کی ہوتی تھی۔ ہاں، ایسی خاتون کہ جن کے ہزاروں نوکر ہوا کرتے تھے، ہزاروں نوکرانیاں ہوا کرتی تھی، آپ کاروبار کرتی تھی۔ آپ چونکہ خاتون ذات عورت تھی، آپ خود کاروبار نہ کرتی تھی، اپنے بندے ہائر کیے ہوئے تھے کہ جن کو پیسہ دے کر کاروبار کے لیے بھیجتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کے لیے پیسہ مانگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک قریبی حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اپنا غلام میسرہ آپ کے ہمراہ روانہ کر دیا اور مال دے دیا اور کہا جاؤ لے جاؤ، شام میں فروخت کر کے آ جاؤ۔ لمبی باتیں ہیں، وقت نہیں ہے، خلاصہ کلام یہ ہے اس دوران عجیب و غریب معجزے بھی ظاہر ہوئے۔ جب واپس آئے تو واپس آ کر آپ کے غلام میسرہ اور حکیم بن حزام آپ کے قریبی رشتہ دار نے کہا یہ تو ہمیں جو بہت بڑا ولی لگتا ہے، اس کے ہاتھ سے ایسے ایسے عجیب و غریب کرامتیں ظاہر ہوئی ہے جو عامی آدمی سے ظاہر نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بتاؤ، فرمانے لگے آپ کے غلام میسرہ کہ اے خدیجہ، ہم جب جا رہے تھے جن اونٹوں پر سوار لدا ہوا تھا، اونٹ میں سے کچھ اونٹ اچانک بیمار ہو گئے، بیٹھ گئے، چل نہ سکتے تھے۔ ہم نے اس محمد کو جا کر بتایا کہ اونٹ چلتے نہیں ہیں، کچھ کیجئے۔ آپ قریب آئے، آپ نے ان کے پاؤں پہ پاؤں رکھا اور کچھ پڑھا، اور اس وقت سے اونٹ ایسے چلے جیسے کہ بیمار ہی نہ تھے۔ جب یہ باتیں کہی گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ بتاؤ، اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی حضرت خدیجہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ مالدار گھرانے کی خاتون کہ جس کا پوری دنیا میں چرچا تھا، ایک خاتون ہے نفیسہ نامی، اس کے ذریعے پیغام نکاح بھیج دیا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ کا پیغام نکاح آ گیا۔ آپ نے فرمایا نفیسہ، وہ خدیجہ مجھ سے نکاح کیسے کرے گی؟ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پاس مال جائیداد نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آج کل لوگ نکاح کی بنیاد مال اور پیسے کو بناتے ہیں۔ جس کے پاس مال ہونا، چاہے حلال کا حرام کا سروکار نہیں ہے، بیٹی دے دو۔ ایک غریب آدمی ہے، نمازی پرہیزی تہجد گزار، اس کو نہیں دینی ہے اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ کا آپ سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بتایا گیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے نکاح کیسے کرو گی، میں غریب خاندان سے ہوں، میں تو مہر کے پیسے دینے کے لیے قادر نہیں ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کہ میں آپ سے نکاح کرتی ہوں، مہر میں خود ادا کروں گی، سارے خرچے میں خود ادا کروں گی۔ پھر عالم دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ 40 سالہ عورت کی 25 سالہ نوجوان سے جب سادگی کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، یہ نکاح امت محمدیہ کو پیغام دے رہا تھا کہ جو نکاح لہو و لعب دنیا کی رسم و رواج سے خالی ہوگا وہ تو بہت دور تک تکتے ہیں، لیکن جو نکاح دنیا کے رسم و رواج سے خالی نہ ہو، جہاں پر واہیات ہو، بے حیائیاں پھیلائی جاتی ہو، پھر ایسے نکاح میں نے اتنی سی عمر میں بہت سارے ایسے نکاح دیکھے ہیں۔ دارالافتاء میں بیٹھتا ہوں، اکثر مسائل طلاق پر آتے ہیں، کروڑوں کا جہیز آیا اور 2 دن کے بعد طلاق ہو گئی۔ اب ماں کہتی ہے میری بیٹی اور جہیز دونوں کو آگ لگا دو، اس لیے کہ ہم نے ساری زندگی تکلیفیں جھیل کر اس کے لیے ہم نے جہیز بنایا تھا، آج اگر اس کو طلاق ہوئی ہے تو ہمیں نہ بیٹی کی ضرورت ہے نہ اس مال کی ضرورت ہے۔ بناؤ مال کو مدار، بناؤ مال کو معیار، پھر ہماری بیٹیاں واپس ہمارے گھروں میں کیوں نہ آئیں گی؟ اس لیے کہ جب ہمارے نکاحوں کا دار و مدار مال ہوگا، جب ہمارے نکاحوں کا دار و مدار کوٹھی بنگلے ہوں گے، جب ہمارے نکاحوں کا دار و مدار گاڑیاں ہوگی، پھر ایسے نکاح صرف گاڑیوں تک رہتے ہیں، حالات آتے جاتے رہتے ہیں، یہ شوہر غریب ہوا نہیں، رشتہ ٹوٹا نہیں۔ اس لیے دوستو نکاح کا دار و مدار دین کو بنائے، دین نکاح کا دار و مدار ہونا چاہیے۔ پھر دیکھنا شوہر پر حالات بھی آئیں گے نا، تکلیفیں بھی آئیں گی تو بیوی ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھا ہے کہ جنہوں نے کبھی تنکا بھی اٹھا کر ٹھیک نہیں کیا تھا، پاؤں میں عورتیں جوتے پہنایا کرتی تھی، نوکرانیاں کھانا پیش کیا کرتی تھی، کمرے کا صاف کرنا نوکرانیوں کی ذمہ داری تھی۔ پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے دیکھا اماں خدیجہ پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیوند لگا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے میری زوجہ محترمہ، یہ کسی کو دے دیتی، آپ نیا پہن لیتی۔ فرمانے لگے جو آپ کی معیت میں آ جائے نا اس کو مال و زر اور کپڑوں کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ ہاں آج کل کی ہماری مائیں بہنیں جا کر پیغام دے دینا، ہزاروں سوٹ رکھے ہوتے ہیں، پھر بھی ناشکری رب کی کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی تو نے کپڑے بنا کر دیے ہی نہیں ہے، تو مجھے کچھ دیتا ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی اس کی خدمت میں آپ لگے رہے، 60 سال تک آپ اس کے تلوے چاٹتے رہے، کبھی ایک لمحہ ایسا آیا کہ آپ نے اس کی بات نہ مانی تو ساری زندگی پر پانی پھیر دے گی۔ کبھی میں نے اس گھر میں سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی میں نے اس گھر میں چین دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی میں نے تیرے گھر آ کر سکھ کا چین سانس نہیں لیا۔ یاد رکھنا، جاؤ ماؤں بہنوں کو میری طرف سے پیغام دے دینا۔ نبی کی حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے خاوند کے سامنے اونچا بولے، جو عورت خاوند کو ڈانٹے، برا بھلا کہے، اس سے منہ پھیر لے تو ساری رات رب کے فرشتے اس خاتون پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور فرمایا ایسی خاتون جہنم میں جائے گی۔ آج کل گھروں میں کیا نہیں ہو رہا؟ خواتین کیوں سروں پہ چڑھی ہوئی ہیں؟ اصل ہمارا قصور بھی ہے، ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کو رکھا نہیں، اسلامی تعلیمات نہیں دی، ہم نے ان کو کبھی اماں خدیجہ کے حالات نہیں سنائے، کبھی اماں فاطمہ کے حالات نہیں سنائے۔ اماں فاطمہ وہ ہیں جو خود آٹا پیسا کرتی تھی، دو جہاں کی لخت جگر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، خود آٹا پیسا کرتی تھی، ہاتھ پر نشانات پڑ گئے تھے۔ آج عورت کے پاس 2 پیسے آ جائیں خاوند کے کپڑے دھونے کے لیے راضی نہیں ہے، 2 پیسے آ جائے کھانا پکانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ مجھ سے نہیں ہوتا، اماں خدیجہ
کہ جن کی ہزاروں نوکرانیاں تھی، لاؤ آج کون سی ایسی عورت ہے جس کے ہزاروں نوکرانیاں ہوں، ہزاروں خادم ہوں، ہزاروں اونٹ ہوں، ہزاروں گھوڑے ہوں، ملکوں کا سفر ہو، ملکوں میں کاروبار ہو، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھویا کرتی تھی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بنا کر دیتی تھی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کھلاتی تھی۔ تبھی تو ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا خود بنا کر لا رہی تھی، اتنے میں جبرائیل تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے، اے جبرائیل، اللہ کا پیغام لایا ہوں کہ ابھی ہماری بندی آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد آپ کے پاس کھانا لائیں گی، ان کو مجھ اللہ اور جبرائیل کا سلام دینا اور کہنا اللہ نے جنت میں تمہارے لیے موتیوں کا محل تیار کر دیا ہے۔ ہاں، ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے انعامات تبھی ملا کرتے ہیں جب بندہ اللہ کا ہو جائے، پھر اللہ بندے کے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آج کا سبق یہ ہے، اپنی عورتوں کو دین پر لاؤ، دین سکھلاؤ، اپنی عورتوں کو ازواج مطہرات کے سبق پڑھاؤ، کتابیں لے کر دو، ازواج مطہرات سے پڑھی پڑھی ہیں، ان کو کہو پڑھے، پھر دیکھنا خود تمہاری اطاعت میں آئے گی۔ جب ہمارے گھروں میں ڈائجسٹ ہوں گے، جب ہمارے گھروں میں ناول ہوں گے، جب ہمارے گھروں میں دنیا کے رسالے ہوں گے، جب ہمارے گھروں میں ٹی وی VCR ہوں گے، جب ہمارے گھروں میں فلمیں ڈرامے چلیں گی، تو کہاں تمہاری فرما بردار بنے گی؟ پھر وہی ان اداکاروں کی طرح تمہاری مخالفت کرے گی، پھر کہیں گی مجھے آزادی چاہیے، میں آزاد عورت ہوں، مجھ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ ارے تو کہاں آزاد ہے؟ تجھے آزادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ تیری تو حیثیت یہ تھی، تجھے زندہ درگور کیا جاتا تھا، تیری حیثیت یہ تھی کہ تجھے عام سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے اس عورت کو کتنے رشتوں میں پرویا ہے، بیٹی جیسا رشتہ بنا کر رحمت بنایا، اور بیوی بنا کر عزت مرد کی قرار دیا، اور ماں بنا کر بچوں کے لیے جنت قرار دیا۔ جنت یہ، رحمت یہ، عزت یہ، پگڑی یہ، اتنے ساری عزتیں جو یہ آزادی چاہتی ہیں اس میں نہیں ملے گی۔ یاد رکھنا دوستو، بڑا کڑا وقت ہے ہم پر، ابھی ہم سمجھ نہیں رہے۔ ایک آپ قصبے میں ہیں، بڑے شہروں میں جائیں، خاوندوں کے چہروں پر تھپڑ مارے جاتے ہیں، باپوں کے چہروں پر تھپڑ مار رہی ہیں بیٹیاں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دینی تعلیم سے دور رکھا۔ یاد رکھنا، جہاں عورت بگڑتی ہے وہاں مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے، مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں سے پردے اٹھ گئے، دینی تعلیمات اٹھ گئی، نماز تک نہیں آتی، تراویح تک نہیں آتی، روزوں کا نہیں پتا، ایام حیض کا نہیں پتا، ایام نفاس کا نہیں پتا۔ یہ مسائل کون سکھائے گا؟ اگر آج ہم نے نہ سکھایا، پھر کل کو خون کے آنسو روئیں گے، لیکن سوائے خون کے آنسو رونے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے دوستو، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، ان گھڑیوں میں اپنی عورتوں کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنی عورتوں کو اسلام پر لاؤ۔ دیکھو، ایک مرد بگڑے تو صرف ایک مرد بگڑتا ہے، لیکن ایک عورت بگڑے پورا معاشرہ بگڑتا ہے، اس لیے کہ اس عورت کے اس گود میں بچوں کی پرورش ہونی ہے۔ ہاں، ایک عورت بگڑی پوری نسل بگڑ جاتی ہے۔ انہی عورتوں کے بارے میں لکھا ہے، ہمارے جو بڑی خواتین گزری ہیں اللہ والیاں، کہ بچوں کو دودھ پلاتی تھی، جب بچہ بولتا تھا تو 15 پاروں کا حافظ ہوتا تھا۔ ہاں، جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ کر بولنا شروع کیا، 15 پاروں کا حافظ۔ کسی نے پوچھا کیسے حافظ کیسے بنا؟ کہا جب سے میرے پیٹ میں آیا ہے نا، تب سے میں نے کبھی تلاوت کا نعرہ نہیں کیا ہے، ہمیشہ تلاوت کرتی رہی ہوں۔ یاد رکھنا، چھوٹے بچے بول نہیں سکتے لیکن ہر بات سنتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، اس لیے چھوٹے بچے جیسے آپ کرو گے ویسے کریں گے۔ آج کل ایسے بچے کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ عورتوں کی تربیت نہیں ہے، ہم نے ان کو دینی ماحول نہیں دیا۔
آج کل تو ہر جگہ مختلف کورسز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دینی ماحول پیدا کرو، گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، گھروں میں بہشتی زیور بہشتی کوہر کی تعلیمات عام کرو۔ پھر عورت بہت نرم دل ہوتی ہے، بات کو بڑا جلدی کور کرتی ہے، پھر دیکھنا ہمارے گھروں میں ایک ایسا انقلاب آئے گا جس کا ہمارے ذہنوں میں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو کل 10 رمضان المبارک مدر ڈے منائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے قصے پڑھے، ان کی شان پڑھے، ان کی عظمت پڑھے، ان کی زندگی پڑھے، ان کا بچپن پڑھے، ان کی جوانی پڑھے، ان کا بڑھاپا پڑھے، ان کی آخری زندگی پڑھے۔ لکھا ہے روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال رہی، 25 سال کا عرصہ گزارا، کبھی آپس میں چپ کلش نہیں ہوئی، باقی ازواج کے ساتھ ہوتی رہی ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے 10 نکاح ہوئے، باقی ازواج کے ساتھ آپ کی اونچ نیچ ہوتی رہی ہے، لیکن یہ ایسی زوجہ ہے کہ جو بڑے خاندان سے آئی تھی، اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ پھر کبھی 25 سال میں تو تکرار نہیں ہوا ہے۔ لاؤ ایسی مثال کہ ایک غریب سے غریب تر خاندان کا آدمی ہو اور ایک عورت ایسی کہ جس کا اپنا ملکوں میں کاروبار ہو، آپس میں شادی ہو جائے، پھر ایسے گزار کر دیکھیں، پڑھیں کیسے گزاری، پھر اس کو زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنا۔ آج اقبال ڈے منایا جاتا ہے، قائد اعظم ڈے منایا جاتا ہے، 23 مارچ منایا جاتا ہے، سب کچھ منایا جا رہا ہے، یہ منا کر دیکھیں، پھر اس کی تجلیات دیکھیں، اس کے فوائد دیکھیں، اس کی برکات دیکھیں، زندگیوں کو بدلتا دیکھیں۔ اس لیے آج کا میرا موضوع یہ تھا، گھروں میں عورتوں کو دین کا پابند بنائے۔ دیکھیں آپ میں سے کتنوں کی گھروں کی عورتیں، ماں بہنیں بیٹیاں بیویاں ایسی ہوں گی جمعہ نہیں پڑھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، اور آپ اف تک نہیں کہیں گے، بس ٹھیک ہے مرضی ہے اس کی۔ نہیں، آپ گھر کے نگران ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، جہاں کل قیامت کے روز آپ سے پوچھا جائے گا کہ نمازیں دکھاؤ، اپنی زندگی کی عبادات دکھاؤ، اذکار دکھاؤ، وہی آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کو بیوی دی تھی، آپ کو ماں دی تھی، آپ کو باپ دیا تھا، بیٹا دیا تھا، بیٹی دی تھی، وہ تو اس لائن پر نہیں تھے، تم کہاں تھے؟ تمہاری ذمہ داری تھی، کیوں نہ سمجھایا؟ اگر اپنی عبادات سے نکل گئے تو وہاں پھنس جائیں گے۔ اس لیے آج تہیا کرو، ابھی سے گھر جانے کے بعد گھر میں آج سے فضائل اعمال کی تبلیغ ہوگی، اور عورتوں سے کہا جائے گا بہشتی زیور کو بالتفصیل پڑھیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں خواتین کے خاص خاص مسائل سارے لکھ دیے گئے ہیں۔ پھر چند دنوں میں دیکھنا وہ عورتیں جو تمہارے سامنے منہ چڑھ کے بولتی ہے وہی تمہارے قدم چاٹے گی، وہ عورتیں جو تمہارے سامنے ایسے بولتی ہیں کہ خدا کا خوف نہیں آتا، وہی عورتیں ہوں گی کہ ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گھروں کا ماحول ایسے بنائے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے گھروں کا ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک جتنی کڑیاں باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔